بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس واحسن الی جارک تکن مؤمنا واحب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن كثرة الضحك تميت القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو پچھلے ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی، جس کے اندر آقائے نامدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کا تذکرہ ہے، اور وہ انتہائی اہم تعلیمات ہیں۔ ان میں سے دو کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ایک چیز تھی حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ گے، اور دوسری چیز تھی کہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کے اوپر تم دل سے راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری تعلیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایمان والے ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شریعت کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے، اور شریعت کے اندر اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کو تکلیف پہنچانا، اس کی حقوق تلفی کرنا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ یعنی حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ یہ آدمی کے ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ لا یؤمن فواللہ لا یؤمن فواللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون ایسا بدبخت شخص ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اگر پڑوسی کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے رہے، بار بار تاکید کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے، حتیٰ ظننت انہ سیورث، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کے اندر حصہ نہ مل جائے۔ جیسے سگے رشتہ داروں کو وراثت کے اندر حصہ ملتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بارے میں بھی شریعت کے اندر وراثت کا حکم جاری ہو جائے اور اس کے حصے کو متعین کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے حقوق کے متعلق تاکید فرماتے رہے۔ سوچئے کتنی اہم چیز ہے، لیکن کیا آج ہم پڑوس اور پڑوسی کی اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ شریعت کے اندر جس کو اتنی اہمیت دی گئی، کیا آج ہم پڑوس کا خیال رکھتے ہیں؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے، مثلا ایک پڑوسی ہے، وہ نادار ہے، غریب ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اللہ نے ہمیں صاحب وسعت بنایا ہے۔ اب اگر ہم کوئی سامان لے کر جا رہے ہیں، پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو احساس ہوگا، ان بچوں کو احساس ہوگا کاش کہ یہ چیز میرے گھر میں بھی آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر تم کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں لے جا رہے ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو تم اپنے گھر میں لے جا رہے ہو اس میں سے کچھ حصہ پڑوسی کے یہاں دے دو۔ لیکن اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا تو حوصلہ ہی نہیں ہے، دل چھوٹا ہے، یا کسی اور بنیاد پر تم اس کو نہیں دے سکتے، تو کم از کم جب کوئی سامان تم اپنے گھر کے اندر لے کر جاؤ تو اس طریقے سے لے کر جاؤ کہ پڑوسی کے بچے اس کو نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر احساس پیدا ہو۔ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے جس کو ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، کبھی اس کی جانب ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم پھل وغیرہ کوئی اچھی چیز گھر کے اندر لے جا رہے ہو تو اس کے اندر پڑوسی کا حصہ لگاؤ۔ کبھی گوشت بنا رہے ہو، جیسا کہ اس زمانے کے اندر تھا، مطلب یہ کوئی اچھی چیز بنا رہے ہو اور اس کی مہک پڑوس کے گھر کے اندر جا رہی ہے تو تم اس کے اندر اس کا حصہ لگاؤ، اس کے گھر بھیج دو۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو ایسے حساب سے وہ چیز بناؤ کہ ان کو اس کا احساس نہ ہو۔ اگر پڑوسی کے یہاں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس کی تعزیت کے لیے جائے۔ اگر اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس کو مبارکباد پیش کرے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا گیا کہ جب دو پڑوسی آپس کے اندر رہ رہے ہیں تو ایک پڑوسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنے سامنے والے پڑوسی کی ہوا اور روشنی کو روک دے، اس طور پر کہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے مکان کی تعمیر اونچی کر دے اور اس کی نیچی رہ جائے، جس کی بنیاد پر وہ تکلیف کے اندر ہو۔ دیکھیے ایسی اہم چیز جس کو ہم معاشرے کے اندر کوئی جگہ نہیں دیتے اور اس کی جانب کوئی توجہ بھی نہیں دیتے، شریعت نے ان چیزوں کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر بھی پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ آج ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہر آدمی سوچے کہ کیا ہم پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پڑوس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جس سے پڑوس کا بھی حق وابستہ ہے، اسلام کا بھی حق وابستہ ہے اور رشتہ داری بھی ہے، اس کے ساتھ تین حق وابستہ ہو گئے۔ ایسا شخص جو ہمارے پڑوس کے اندر رہتا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی بھی ہے، دوسرے وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ تین حقوق وابستہ ہو گئے۔ دوسرے وہ جو اس کے ساتھ دو حقوق وابستہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہمارا پڑوسی ہے، دوسرے وہ مسلمان ہے، اور تیسرا وہ جس کے ساتھ ایک حق وابستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو ہمارے پڑوس کے اندر رہنے والا ہوتا ہے اور وہ غیر مسلم ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر
تمام حقوق کی رعایت کی گئی ہے، اور اگر پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے ساتھ تو تین حقوق کی وجہ سے رعایت ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو 2 حقوق کی وجہ سے رعایت ضروری ہے، اور اگر کوئی رشتہ داری نہیں، مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم ہے، تو اس کے ساتھ بھی کم از کم پڑوس کی رعایت ضروری ہے، اور اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے پڑوس کے اندر رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ سارے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جو ذکر کیے گئے پڑوسی کے وہ سارے حقوق ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ مشہور ہے، بار بار سنا ہوگا کہ ان کا ایک یہودی پڑوسی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جب مکان فروخت کر رہا تھا تو اس نے دوگنا دام بتایا۔ خریدار نے کہا کہ اس جگہ اس مکان کی یہ ویلیو نہیں ہے، زمین کی اتنی قیمت نہیں ہے، جتنی تم بتا رہی ہے تو دوگنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تم جانتے ہو تم کس جگہ پر یہ مکان لے رہے ہو؟ تمہارے پڑوس کے اندر رہنے والا کون ہے؟ تمہارے پڑوس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رہتے ہیں۔ ایک تو دام کی ایک جگہ کی ویلیو ہے، اور ایک ان کے پڑوس کے اندر رہنے کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے میں اس کا دوگنا دام بتلا رہا ہوں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اس کو دوگنا دام دے دیا، اور اس سے کہا کہ تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، معلوم نہیں نیا پڑوسی آئے وہ کس طرح کا ہو، اس وجہ سے تم یہاں سے مت جاؤ، اور جو تمہاری ضرورت ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری کر لو۔ دیکھیے پڑوس کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، آدمی کے دل کے اندر تنگی ہے، اس وجہ سے پڑوسی کو دیکھنے کے بعد اگر پڑوسی خوشحال ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے تو اور زیادہ حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ جلن پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے وابستہ ہیں، نہ کہ اس سے حسد اور جلن کرنے کے۔ حسد اور جلن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا منتہا آدمی اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو اس طریقے سے برباد کرتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو، کہ اگر لکڑی کے اندر آگ لگ جائے تو لکڑی جل کر بھسم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آدمی کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں لیکن وہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، جلن کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یہ حسد اور جلن اس کی ساری بیماریوں کا خاتمہ کر دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حسد کرنے والا اگر وہ سمجھ لے کہ وہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو حسد سے باز آ جائے۔ اور پھر مثال لی کہ مثلا کوئی شخص کسی پر حسد کیوں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے عام طور سے کہ ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہو رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی خوشحالی کیوں آ رہی ہے، کیوں وہ اتنا مالدار بن رہا ہے، کیوں وہ جائیداد پر جائیداد خرید رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس حسد کے اندر وہ پریشان رہتا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رزق کو اپنے ذمے لے رکھا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی بندش نہیں، وہ اللہ کی جانب سے مقدر ہے۔ اب ایک آدمی کے ذمے اگر فراخی اللہ رب العزت کی جانب سے مقدر میں ہے تو ہم گویا کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں خوشحالی عطا فرمائی، اس کو کیوں خوشحالی عطا فرمائی، اس کی بنیاد پر ہم حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، تو گویا اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں، اس پر ہم حسد اور جلن کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر اگر حاسد اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو حسد جیسے مہلک بیماری سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر جب آدمی دوسروں کو دیکھنے لگتا ہے تو پھر اپنے کو دیکھنے کی اس کو نوبت نہیں آتی۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ صرف اس کے تجسس کے اندر رہتا ہے کہ اس کا پارسل کہاں جا رہا ہے، کون سی پارٹی کے یہاں جا رہا ہے،
کون سے گرستہ اور کاریگر اس کے یہاں مال لے کر آ رہے ہیں، کون سا مال اس کے یہاں کب جا رہا ہے، اس کی فکر کے اندر رہتا ہے۔ پھر اپنے کاروبار پر جو اس کو دھیان دینا چاہیے وہ اس پر توجہ نہیں دیتا۔ وقت ایسا آتا ہے کہ دوسرے کی وجہ سے جو اس کے پاس اپنا کاروبار رہتا ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور اس وقت حسرت اور افسوس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت کے اندر یہ اصول بتلایا کہ جب آدمی کسی کے پڑوس کے اندر رہتا ہے تو پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ انتہائی اہم نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جو رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ وہ عورت پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اس کی عبادت بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو احادیث کے اندر بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اور ان کے واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن کے اندر ہو، چین کے اندر ہو، سکون کے اندر ہو، تو ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی شروع کر دیں۔ حقوق طلبی نہ کریں کہ وہ ہمارے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ہم اپنے حقوق کو طلب کرنے لگیں۔ ہر آدمی دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر امن رہے گا، چین رہے گا، سکون رہے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر آدمی آگے بڑھے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی آگے بڑھے گا اور آخرت کے لحاظ سے بھی آگے بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نصیحت ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایمان والے شمار کیے جاؤ گے۔ یعنی آدمی کے ایمان کی، کامل مومن ہونے کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ ہم اپنے ایمان کا کمال چاہتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔